کیا مطلب؟ تھن سے نکلا ہوا دودھ، تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جائے ناممکن ہے۔ کہا جس طرح تھن سے نترا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں جانا جتنا ناممکن ہے، اللہ کے خوف سے جسے رونا آ گیا، اللہ کے خوف سے جسے آنسو بہانا آ گیا، نار جہنم میں اس کا داخل ہونا بھی اسی قدر ناممکن ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں کہا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اللہ کے خصوصی سائے میں جگہ پانے والے خوش نصیبوں میں ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑ رہے ہیں۔ تنہائی کے آنسو بڑا معنی رکھتے ہیں، لوگوں کے سامنے آنسو نکل جائے تو ریاکاری کا شائبہ پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ تنہائی میں جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، کوئی ہمیں سننے والا نہیں، ہم ہیں اور ہمارا رب ہے، وہاں اگر آنسو بہتے ہیں ایک ایک آنسو اخلاص کا آنسو ہوتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے بندے کے حق میں اللہ رب العالمین اتنا بڑا انعام ہے کہ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ اس سے محترم بھائیوں، اپنے دل میں خوف کی عبادت پیدا کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر جیو۔ زندگی کا کوئی لمحہ خوف الہی کے بغیر گزرنا نہیں چاہیے۔ اور جانتے ہو اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے، کیا ہے وعدہ؟ اللہ نے یہ وعدہ کیا جو بندے اس دنیا میں مجھ سے ڈریں گے، اللہ کا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں نہیں ڈراؤں گا، آخرت میں انہیں ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اور یہ وعدہ اللہ نے قسم کھا کے کیا، حدیث قدسی ہے وعزتی، اللہ وعزتی، اللہ کہتا ہے میرے عز و جلال کی قسم ہے لأجمع على عبدی خوفین، میں میرے بندے پر بیک وقت دنیا اور آخرت کے دونوں خوف جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا، آخرت میں اسے نہیں ڈراؤں گا، اسے آخرت میں مجھ سے ڈرنا نہیں پڑے گا۔ اور اگر آخرت میں مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، آخرت میں اسے بہت ڈرنا پڑے گا۔ لأجمع على عبدی خوفین، میرے بندے پر دونوں خوف، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے خوف ایک ساتھ مسلط نہیں کروں گا۔ اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، یہاں ڈر جاؤ اللہ سے، تمہاری آخرت محفوظ ہو گئی، آخرت پرامن ہو گئی۔ ہمارے سامنے موت کا مرحلہ، قبر کا مرحلہ، حشر و نشر کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، جو ہم میں سے ہر شخص کو بے چین کیے دینا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی قبر تیار ہو رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہاں تک کہ زمین بھیگ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس مرحلے کی تیاری کرو، یہاں سب کو آنا ہے، یہاں سب کو آنا ہے، قبر کے مرحلے میں سب کو آنا ہے۔ کیا معلوم کہ کب کس کی قبر آباد ہو جائے۔ چوکھٹیں قبر کی خالی ہے انہیں مت بھولو، چوکھٹیں قبر کی خالی ہے انہیں مت بھولو، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے، جانے کب کون سی تصویر لگا دی جائے۔ شیطان جو ہے نا ہمارے نوجوانوں کو دلاسا دلاتا کیا ہوگا، ارے ابھی تو جوانی ہے نا، ابھی تو زندگی کا طویل سفر باقی ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے زندگی میں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی گارنٹی مل گئی ہے کہ پورا بوڑھا ہونے کے بعد 100 سال بعد ہی مرے گا۔ اس دنیا میں رہ کر ہم کیا کیا نہیں دیکھ رہے، کیا کیا نہیں دیکھ رہے، کتنے نوجوان، کتنے بچے۔ وقت یہ شیطان کا دھوکہ ہے، ہوشیار رہو اور آنے والے اس مرحلے کے لیے تیاری کر لو۔ پیارے نبی صحیح مسلم کی اس حدیث میں فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان فینظر ایمن منہ فلا یری الا ما قدم وینظر ایسر منہ فلا یری الا ما قدم فاتقوا النار ولو بشق تمرہ۔ پیارے نبی نے کہا ما منکم من احد،
لوگوں سنو، تمہیں ہر شخص سے قیامت کے روز تمہارا رب ڈائریکٹ بات کرنے والا ہے. لیس بینہ وبینہ ترجمان، بندے اور رب کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہ ہوگا. رب کے سوالات ہوں گے، بندے کے جوابات ہوں گے. اللہ جو پوچھے گا بندے کو جواب دینا پڑے گا. بندہ پریشان ہو کر دائیں دیکھے گا، سوائے عمل کے کچھ نظر نہیں آئے گا. بندہ پریشان ہو کر بائیں دیکھے گا، سوائے عمل کی کچھ نظر نہیں آئے گا. کہا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں نارے جہنم سے بچ جاؤ، بھلے سے آدھا کھجور سے لگا کر کے صحیح. اللہ اللہ، آپ ڈرا بھی رہے اور نارے جہنم سے نجات کی کتنی امید دلا رہے آپ. کہا کہ تمہارا صدقہ بڑا صدقہ نہیں، آدھا کھجور جو صدقے میں تم نے دیا ہو، آدھا کھجور، ایک کھجور، وہ بھی تمہاری قسمت کو بدل سکتا ہے، تمہارے انجام کو بنا سکتا ہے. اتقوا النار ولو بشق تمرہ، نارے جہنم سے بچ جاؤ اگرچہ کہ آدھا کھجور صدقہ کر کے صحیح. کیونکہ صدقہ، اللہ اللہ، صدقہ بڑی طاقت رکھتا ہے. صدقے کی طاقت کا اندازہ آپ کیجیے اس مشہور حدیث سے جسے آپ نے بارہ سنا ہوگا. اللہ اکبر. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، ایک غریب خاتون اپنی دو معصوم بچیوں کو لے کر میرے پاس آئے. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ، آگے کہا کہ مائی ہم بھوکے ہیں، کچھ کھلا دو، کچھ دے دو. مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، میں نے گھر میں ڈھونڈا، تلاش بسیار کے بعد صرف 3 کھجوریں ہیں. یہ پیارے نبی کے گھر کا حال ہے، ڈھونڈنے کے بعد صرف 3 کھجوریں مل رہی پیارے نبی کے گھر میں. اس نبی کے گھر کا حال ہے جس نبی سے آسمان سے آنے والی وحی کہتی تھی آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیں. ڈھونڈنے پر 3 کھجوریں مشکل سے. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، میں نے وہ 3 کھجوریں اس غریب عورت کو دے دی. اس عورت نے 2 کھجوریں اپنی دونوں بچیوں کو دے دی اور تیسری کھجور اپنے لیے رکھ لیا. دونوں بچیاں اپنے اپنے حصے کی کھجور کھا چکی اور ماں نے اپنے حصے کی کھجور اپنے منہ میں رکھی ہی تھی. بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا، کہا کہ ماں وہ بھی دے دو ہم کو. ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں سے بڑھ کر ایثار و قربانی کا معیار اس دنیا میں نہ دیکھا ہے نہ دیکھے گی. بچے کا پیٹ بھر جائے تو ماں بھوکی رہ کر بھی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے. بچیوں نے اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا لی اور ماں نے جب اپنی کھجور منہ میں رکھی تو بچیوں نے مانگ لیا کہ ماں دے دو وہ بھی. اس ماں نے اپنے اس کھجور کو جو اس کا لقمہ بن چکا نکالا، اس کے 2 حصے کیے، آدھا حصہ اس بچی کو، آدھا حصہ اس بچی کو، اور خود بھوکی رہ گئی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ جذباتی منظر دیکھتی رہی. انہیں بہت ترس آیا اس عورت کی مجبوری پر، اس کی غربت پر. جب پیارے نبی آئے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سارا ماجرا بیان کیا. اللہ کے لیے ایک عورت آئی تھی اور اس نے بھوکی تھی، بچیاں بھوکی تھی، 3 کھجوریں میں نے دی، بچیاں اپنی اپنی حصے کی کھجور کھا چکی اور ماں نے جب اپنے حصے کی کھجور کھانی جاری بچیوں نے وہ بھی مانگ لیا. ماں بھوکی رہ گئی، اس کھجور کو دونوں بچیوں کو کھلا دیا. پیارے نبی نے کیا کہا جاتے ہیں، عائشہ جانتی ہو اس ایک کھجور نے اس ماں کو نارے جہنم سے آزاد کرا دیا. اس ایک کھجور، اللہ اللہ، صدقے کی طاقت ملاحظہ کرو. ماں کے اندر اولاد کی فطری محبت ہوتی ہے. فطری محبت کے تحت اگر وہ اپنی بچہ اپنا لقمہ اپنے بچوں کو کھلا دے، یہ قربانی اللہ کو اتنی پسند آئے، ایک کھجور نارے جہنم سے اسے رہائی دلا دے، تو ایسے غریب، ایسے مسکین، ایسے یتیم، ایسی بیوائی، ایسے فقیر، ایسے محتاج جن سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اگر ان کی ضرورتوں کو محسوس کر کے وقت پہ ہم انہیں کھلا دے، پلا دے، پہنا دے، نواز دے، تو سوچو کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور ہماری آخرت کی روح لے کر ہم کتنی بڑی امیدیں رکھ سکتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں، پیارے نبی نے کہا کہ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اس آنے والے دن سے پہلے اس کی تیاری کرو. آپ ذرا صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین،
اللہ سے ان کا خوف کیسا تھا. عشرہ مبشرہ جانتے ہیں؟ العشر المبشرون بالجنہ، وہ 10 صحابہ جنہیں لسان نبوت نے ایک مجلس میں جنتی ہونے بشارت سنائی. آپ پوری سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لو اور دیکھ لو، انہوں نے پیارے نبی کی زبانی سن لیا، لیکن کبھی وہ اپنے جنتی ہونے کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا کرتے تھے. ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اور ڈر بھی کیسا بھائی؟ ہم حضرت عمر کی مثال ہمیشہ دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خوف کا یہ عالم تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی حضرت عمر کی، کیونکہ ابو لولو فیروز المجوسی نے چھرا گھوم دیا تھا، سوراخ پڑ گیا تھا، خون نکل رہا تھا، کوئی بھی چیز کھا رہے تو نکل جا رہی تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی. ایسے میں لوگوں نے، آنے والوں میں سے کسی نے اطمینان دلایا حضرت عمر کو، امیر المومنین آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے تو یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. ان کی خدمات، ان کے کارنامے گنانے لگی. حضرت عمر نے کیا کہا اس کو؟ حضرت عمر نے کہا لوگوں تم مجھے تسلی دے رہے ہو اور میرے دل کی حالت یہ ہے، یہ جو خلافت کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے نا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، اتنی بڑی امانت تھی، اتنا بڑا عہدہ تھا، مجھ کو لے کے میں اتنا ڈرا ہوا ہوں جب اللہ کے سامنے جا رہا ہوں. تم کہہ رہے ہو کہ میں نے اتنی خدمت کی، اتنی خدمت کی، میرا دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل حشر کی عدالت میں اگر یہ اعلان ہو جائے کہ عمر نے خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی، اس میں نہ وہ اجر و ثواب کا مستحق ہے، نہ عذاب و عقاب کا مستحق ہے، تو سمجھو گا کہ میرا بیڑا پار ہو گیا. بھائی اب جانتے ہیں حضرت عمر نے کس احساس سے ذمہ داری سے عہدے کو نبھایا تھا. اللہ ہر عہدیدار کو، ہر منصب دار کو، ہر کرسی والے کو، جس کے پاس بھی کوئی عہدہ ہے، حضرت عمر کی اس احساس ذمہ داری سے ضرور سبق لینا چاہیے. حضرت عمر نے اس عہدے کو اور خلافت کی ذمہ داری کو اس احساس کے ساتھ نبھایا تھا. کہا کرتے تھے واللہ لو عثرت بغلة في العراق لخشيت ان يسألني الله عز وجل لما لم تصلح لها الطريق يا عمر. کہا کرتے تھے کہ میں مدینے میں ہوں، اگر میرے زمانے حکومت میں عراق کی سڑک پر کسی چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگے. کیا کہتے تھے؟ میں مدینے میں ہوں، اگر میرے دور میں، میرے زمانے خلافت میں عراق کی کسی سڑک پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگے، انسان کو نہیں، کس کو؟ خچر کو ٹھوکر لگے، جانور کو، تو مجھے ڈر ہے کہ حشر کی عدالت میں مجھ سے سوال ہوگا کہ عمر تمہارے زمانے میں عراق کی ایک شہر پر، عراق کی ایک سڑک پر یہ خچر نے ٹھوکر کھائی تھی، تم نے راستوں کو درست کیوں نہیں رکھا تھا. اس احساس ذمہ داری کے ساتھ، اس احساس ذمہ داری کے ساتھ خلافت کو نبھا کر، اور یہ خوف کہہ رہے ہیں کہ اگر حشر کی عدالت میں یہ اعلان ہو جائے کہ عمر اس عہدے کو نبھانے میں نہ اجر و ثواب کا مستحق، نہ عذاب و عقاب کا مستحق، تو سمجھو کہ بڑا پاؤ میں. صحابہ کی زندگیاں ہمیں بڑا عظیم سبق دے دیے بھائیوں. عمل کر کے بے خوف نہیں ہو جانا ہے، عمل کر کے مطمئن نہیں ہو جانا ہے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کے خوف کے سائے میں ہماری زندگی گزرنی چاہیے. اور دیکھو موجودہ دنیا، موجودہ حالات جس میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، کیا ہے یہ دنیا اور خاص کر ماحول؟ معاف کیجیے، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں، ایسے گندے ماحول میں جی رہے ہیں. معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے، کلچر اور ثقافت کے نام پر برائیوں کو اس طرح سے پھیلایا جا رہا ہے. برہنگی ہر جگہ، عریانیت ہر جگہ، ننگاپن ہر جگہ، عورت برہنہ سے برہنہ تر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. دنیا والوں کی آنکھوں میں حیا نہ رہی، انسان بے غیرت سے بے غیرت ترین ہوئے جا رہے ہیں، انسان بے شرم ہوئے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ تعلیم اور کلچر کے نام پر انسانیت کو بے حیائی اور بے غیرتی کا سبق پڑھایا جا رہا ہے.
ایسے میں بھائیوں ہمارے لیے آپ کے لیے اپنے اخلاق و کردار اور جوانی کو بیدار رکھنے کا بہت بڑا چیلنج، خصوصاً ہماری نوجوان نسلیں، ہمارے نوجوان بھائی، ہماری نوجوان بہنیں، کالجوں میں پڑھنے والے لڑکے، کالج جانے والی لڑکیاں، ہم سب کے لیے، آپ سب کے لیے یہ دور، یہ زمانہ بہت ہی ہر قدم سمجھیے کہ چیلنجز سے بھرا ہوا زمانہ ہے، سمجھ رہے؟ اور یاد رکھو چیلنجز جتنے بڑے ہیں نا، چیلنجز جتنے بڑے ہیں، اگر ان چیلنجز کو فیس کر کے آپ اپنے دین کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے اخلاق کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنے کیریکٹر کی حفاظت کر لیتے ہیں، اپنی جوانی کی حفاظت کر لیتے ہیں، انعام بھی اتنا ہی بڑا، انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ کتنا بڑا؟ پیارے نبی نے کہا حشر کی عدالت میں جب ساری مخلوق چلچلاتی دھوپ میں تڑپ رہی ہوگی، جن خوش نصیبوں کو ٹھنڈا سایہ ملے گا اس میں کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ حَسَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ سائے میں جگہ پانے والا کون ہے؟ وہ نوجوان جسے ایک عورت جو کہ بڑی حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی اور حسب و نسب والی تھی، اعلیٰ خاندان والی تھی، آگے بڑھ کر اس سے برائی کی دعوت دی، آگے بڑھ کر اس سے برائی کی دعوت دی۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے کہ تاریخ کتنے واقعات یاد رکھی ہے، وقت کے حکمرانوں نے غریب عورتوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے تاج بھی گوا دیے ہیں، اپنے تخت بھی گوا دیے ہیں۔ عورت کے پاس کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو تو اتنا بڑا فتنہ بنتی ہے۔ یہاں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، خاندان بھی ہے، شرف بھی ہے، اور آگے بڑھ کر برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں ایسے میں جو بندہ یہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، پیارے نبی نے کہا ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے مخصوص سائے میں جگہ دے گا۔ آج یہ گلی گلی سڑک سڑک کا منظر، برائی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، براہ نبی ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے، اوریانیت ہر جگہ آپ کو دعوت دے رہی ہے۔ ارے چھوڑو گلی اور سڑک کی بات، اب تو یہ اس مصیبت کی وجہ سے ہر برائی ہمارے سامنے ہے، ایسے ویڈیوز تمہارے سامنے آ جائے، براہ نبی کے ویڈیوز، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے منہ موڑ دیا، اوریانیت کے پکچرز آپ کے سامنے آ جائے، انی اخاف اللہ کہہ کے آپ نے اس کو پلٹ دیا، انشاءاللہ تعالی رب العالمین آپ کو اس انعام الاعزاز سے نوازے گا۔ آج برائی ہر جگہ دعوت دے رہی ہے، ہر جگہ، ہر گلی، ہر سڑک، اور ہم نے کہا گھر گھر برائی ہے، گھر گھر اوریانیت ہے۔ ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہے؟ اپنے نوجوان اپنے آپ سے پوچھیں، ہم جب اکیلے رہتے ہیں، ہم جب تنہا رہتے ہیں، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں، روم بند رہتا ہے، ہماری بچیاں بتائیں، ہمارے بچے بتائیں، اس موبائل کو لے کے کتنے گناہ ہم سے نہیں ہوتے ہیں۔ ذنوب الخلوات، خلوتوں کے گناہ، تنہائیوں کے گناہ، یہ آخرت کو برباد کر کے رکھتے تھے۔ ہم سے سنے حضرت زبان کی حدیث میں کیا کہا؟ کچھ لوگ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئیں گے کل قیامت کے روز، اللہ ان نیکیوں کو پراگندہ ذرات کی مانند اللہ اڑا دے گا، یعنی وہ نیکیاں کوئی قیمت کوئی وزن نہیں رکھیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، کس لیے؟ کہا یہ وہ تمہارے ہی جیسے تمہارے بھائی ہے، کہنے کو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، تہجد بھی پڑھتے ہوں گے، لکنہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، ان کی خلوتیں اور ان کی تنہائیاں اچھی نہ تھیں، لوگوں کے سامنے ان کا فیس الگ تھا، اور جب یہ اکیلے رہتے تھے روم میں، کمرے میں، ان کی حرکتیں الگ تھیں، ان کی تنہائیاں پاک نہ تھیں، تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کرتے تھے۔ میرے نوجوان بھائیوں اور میرے نوجوان ساتھیوں اور میری نوجوان بہنوں، اس فتنے میں تو سبھی مبتلا ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ نوجوان تک۔ آج آپ کا یہ موبائل فون، اس میں آپ کو برہمگی بلا رہی ہے، اوریانیت بلا رہی ہے، بد اخلاقی بلا رہی ہے، آپ کو ہر قدم انی اخاف اللہ کہنے کی ضرورت ہے،
इन्नी अखाफुल्लाह, नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह के सामने मुझे जवाब देना है। हजरात, जिस दिल में अल्लाह का खौफ होगा, जिस दिल में अल्लाह का खौफ होगा, वो छोटे से गुनाह को भी पहाड़ की मालिक समझेगा, और जब छोटा सा गुनाह हो जाए 100 बार वो जो तौबा करेगा। खौफ ना हो अगर अल्लाह का, बड़े से बड़े गुनाह करके भी वो बहुत मुतमईन रहेगा। उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है, उस दिल पे खुदा की रहमत हो जिस दिल की ये हालत होती है। एक बार खता हो जाती है 100 बार नदामत होती है। ये किसका हाल होता है? जिनके दिल खौफी लाइक से मामूल होती है। अपने बच्चों की तरबियत इस नाहियत से करो। हजरत मुआज़ की हदीस में प्यारे नबी ने बच्चों की तरबियत के हवाले से कुछ उसूल बताते हुए कहा था, वला तरफ़अ अन्हुम असाका अदबा व अखिफहुम फिल्लाह। हजरत मुआज़ से फरमाया कि अपने बच्चों की तरबियत करो, अदब सिखाओ, सलीका सिखाओ, और कहा कि अगर उन्हें उनकी तरबियत के लिए कभी छड़ी चलानी भी पड़ी तो चलाओ। मारने की शरीयत बहुत कम मारने की इजाजत देती है, उसमें से बच्चों की तरबियत के लिए कहा अगर वो मारे बगैर समझ नहीं रहा बच्चा, छड़ी भी चला। हाँ, इतनी बात है, मार हैवानियत की मार नहीं, हाँ तादीब, मार को तादीब होना चाहिए, ना कि ताज़ीब, शाइस्तगी की बात। फिर आपने कहा वाक़िफ़ुम फिल्लाह, और अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी ज़ुर्रियत को हमेशा अल्लाह के खौफ का एहसास दिलाते रहो, अल्लाह से डरने का सबक पढ़ाते रहो। हर माँ बाप के लिए जरूरी है बचपन ही से, बेटा अल्लाह देख रहा है, बेटी अल्लाह देख रही है, हमेशा अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, इतनी मर्तबा कहो कि उनके दिलो दिमाग में रच जाए, बस जाए जुमला, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लफ्ज़ जिगर फातिमा से कहते हैं, या फातिमा अनबिही नफ्सकी मिनन्नार फइन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ। बेटे फातिमा अमल कर ले, अमल कर ले, अमल करके खुद को नारे जहन्नम से बचा ले। क्यों? फइन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, याद रख मैं नबियों से पर अल्लाह के पास में तेरे कुछ काम आने वाला नहीं। सलीमी बिन माली माशे, मैं तेरा बाप हूं ना, बाप होने की हैसियत से दुनिया में माल मांगना है मांग ले, माल लेना है ले ले, माल दे सकता हूं मैं, रुपया दे सकता हूं मैं, पैसा दे सकता हूं मैं, नेकियां नहीं दे सकता मैं। सलीमी बिन माली माशे, ये नबी है जो अपनी लख्ते जिगर हजरत फातिमा को ये सबक पढ़ा। और सच्ची बात मैं बोलूं, माँ बाप, सच्चे माँ बाप वो है, और माँ बाप की सच्ची मोहब्बत वो है जो औलाद की दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र करे। जो माँ बाप अपने बच्चों की आखिरत की फिक्र नहीं करते, सिर्फ दुनिया की फिक्र करते हैं, माफ कीजिए उनकी मोहब्बत झूठी है। आपकी मोहब्बत अगर सच्ची होगी, आप पहले अपने बच्चों को नारे जहन्नम से बचाने की फिक्र करेंगे। समझ रहे? अरे दुनिया अरे किसी भी तरह गुजर जाएगी, कितना भी जीना है। तकाउरे ज़मान के इस दौर में 60 साल 70 साल पलक झपकने की दौर पर गुजर जाएंगे। आखिरत है, वलाखिरतु खैरुन व अबक़ा, वहां की फिक्र करो, वहां की फिक्र करो। सच्ची मोहब्बत वो है और सच्चे और जिम्मेदार वालिदैन वो है जो अपनी औलाद की आखिरत बनाए। और आखिरत बनाने का मतलब है उन्हें दीनदार बनाए, उन्हें तौहीद का सबक पढ़ाए, उन्हें इत्तिबा सुन्नत का सबक पढ़ाए, उन्हें शिर्क से रोके, उन्हें बिलाद और खुराफात से रोके, उन्हें अच्छे अखलाक की तालीम दे, उन्हें इल्म की दौलत से नवाजे। और दुनिया भी बनाओ, शरीयत रोकती नहीं, दुनिया भी पढ़ाओ, दुनिया में भी आगे बढ़ाओ, लेकिन दीन को मुकद्दम रखो। ये अल्लाह की तालीम है और ये जिम्मेदार वालिदैन की अलामत होती है। तो मोहतरम भाइयों, मोहतरम बहनों, ये आज का ये हमारे खिताब में ये जो पैगाम के तौर पर कहिए कि हम सबको, आप सबको चाहिए कि हमारी जिंदगी खौफ इलाही के साए में गुजरे। और गुफ्तगू के इख्तिताम ये भी कह देना वैसे मैं समझता हूँ, चूंकि मेरा टॉपिक खौफ था इसलिए मैंने सिर्फ खौफ पे बोला है, समझ रहे? वरना एक बात याद रखिए, जिंदगी में अल्लाह का डर और अल्लाह की मोहब्बत दोनों में बैलेंस रहना चाहिए। सिर्फ खौफ खौफ खौफ, जहन्नम जहन्नम, मायूस हो जाएगा, मायूसी तारीफ हो जाएगी।
صرف محبت محبت محبت، جنت جنت، تو دھوکہ کھائیں گے، شیطان دھوکے میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے دل کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو دو عبادتیں ہیں، اللہ سے محبت کی عبادت اور اللہ سے خوف کی عبادت، ان دو عبادتوں میں بیلنس ہونا چاہیے زندگی میں۔ اچھا بیلنس کیسے؟ اہل علم کہتے ہیں صحت کی حالت میں ذرا محبت پر خوف غالب رہنا۔ جب تک ہم مضبوط ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اللہ کی محبت پر ذرا ڈر اور خوف کا پہلو غالب رہنا، تبھی ہم گناہوں سے بچیں۔ اور جب ہم موت کے قریب ہو جائیں، جب ہم موت کے قریب ہو جائیں تو خوف پر محبت غالب آ جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا يموتن احدكم الا وهو يقسم بالله الظن۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی بھی شخص کو موت آئے، اس حال میں آئے کہ وہ دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کر جائے۔ اللہ اللہ، کیسا اچھا گمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری نوجوان کے پاس گئے، آخری سانسیں چل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا کیفیت ہے، کیا محسوس کر رہے ہو؟ انصاری نوجوان نے کہا اللہ کے نبی، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں لیکن اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے مجھے۔ تو پیارے نبی نے کہا موت کے وقت جس کے دل کی یہ کیفیت ہو، اللہ اسے جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے اس سے بچا لے گا، اور جس رحمت کی وہ امید رکھا ہو وہ رحمت اسے عطا کرے گا۔ اہل علم کہتے ہیں موت کے وقت خوف پر محبت غالب آ جانی چاہیے، اور تندرستی کی حالت میں محبت پر تھوڑا سا خوف کا پہلو زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک بیلنس ہے۔ اس طرح سے ان دو جذبات میں، ان دو عبادتوں میں ہمیں بیلنس کرنا چاہیے، تبھی چل کر ہماری زندگی زیادہ استقامت پہ جو ہے نا قائم رہے گی۔ میرے آج میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو اللہ رب العالمین اس کی ذات سے کما قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانے انجانے میں ہم سے جو غفلتیں، کوتاہیاں، خطائیں، گناہ ہو چکے، ہو رہے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ وقت کے، حالات کے ہر چھوٹے بڑے فتنوں سے ہم سب کی، آپ سب کی اور ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العزت جس طرح اس نے آج ہمیں اس کے گھر میں جمع کیا ہے، کل روز قیامت محض اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اللہم آمین۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر میں شکر گزار ہوں کڑبوں کی جماعت کا، یہاں کے ذمہ داروں کا، یہاں کے نوجوانوں کا، یہاں کے علماء کا، اور بھائی ضیاء الرحمان کا، آپ لوگوں کی پر اصرار دعوت اور آپ کی محبت۔ عمرآباد کو بھی آیا کرتے تھے کڑبوں کے نوجوان، جب بھی آتے تو ضرور بلا کے آتے تھے۔ بنگلور 4 دن میں بھی کئی مرتبے ملے ہیں، اور جب بھی آتے تو دعوت دیتے تھے۔ شکر ہے رب العالمین کا جس نے مجھے آج اپنا وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ ہم سب سے، آپ سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔